أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به بلاغ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. وہ قرآن جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور اس قرآن میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں اور حق اور باطل میں فرق کر دینے والی مضامین ہیں. بس جو کوئی بھی تم میں سے اس رمضان کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو فعدۃ من ایام اخر، اس کے لیے گنتی پوری کر لینا ہے دوسرے دنوں میں. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، اور یہ اس لیے ہے کہ تم گنتی بھی پوری کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو.
اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت نصیب فرمائی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے ہم سب پر بہت کرم فرمایا کہ ہماری زندگیوں میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک آیا، اور ہم سب حسب توفیق رمضان کی رحمتوں بھری گھڑیوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے رمضان کی یہ جو ساری بہاریں ہیں اس کی وجہ بتائی ہے، اور رمضان کا تعارف کروایا ہے اس آیت میں جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ ماحول بدل جاتا ہے رمضان آتے ہی، نیکیوں کی طرف دل رغبت کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سارا ماحول جنتی بن جاتا ہے، لوگوں کے دل نیکی کی طرف کشش کرتے ہیں، اور روزہ رکھنا اس میں فرض کیا گیا ہے اور راتوں کا قیام نفل رکھا گیا ہے۔ لیکن جو کوئی بھی ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے، اور جو ایمان و احتساب کے ساتھ راتوں کا قیام کرے تو اس کے لیے بھی وہی ثواب ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے احساسات بھی بدل جاتے ہیں، رمضان آتے ہی ہماری اندرونی کیفیات بھی بدل جاتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو پہلے بہت پرش ہوتے ہیں، تلخ ہوتے ہیں، ہم نرم ہو جاتے ہیں۔ یعنی رمضان صرف ماحول پر ہی اثر انداز نہیں ہوتا، رمضان ہمارے باطن پر، ہماری قلبی اور ذہنی کیفیات کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ جو ساری تم بہاریں دیکھ رہے ہو، یہ جو ایک دم سارا ماحول بدل گیا ہے، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ماحول کیوں بدلا ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کا تعارف نہیں ہے، یہ رمضان کا تعارف ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، اس کے اندر اللہ کریم نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، گویا جتنی بہاریں ہیں وہ ساری کی ساری قرآن کی وجہ سے۔ لگتا یوں ہے یہ جو روزہ رکھنے کا معاملہ ہے یہ بھی قرآن کا پروٹوکول ہے، اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا، بلکہ کہنا چاہیے کہ ساری کی ساری آسمانی کتابیں جب نازل ہوئی تو ہر نبی کو پہلے روزے رکھنے کا حکم ہوا ہے، بعد میں اس کو کتاب ملی۔ یعنی روزہ وحی الہی کا پروٹوکول ہے، جتنے بھی انبیاء کو کتابیں ملی ہیں انہوں نے روزے رکھے ہیں، اور روزے رکھ کے علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کو آسمانی کتاب ملی ہو اس سے پہلے روزے نہ رکھوائے گئے، پہلے روزے رکھتے ہیں پھر کتاب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب غار حرا میں بیٹھتے تھے تو اکثر و بیشتر روزہ رکھتے تھے اور روزے میں ہوتے تھے، وہاں مظاہر فطرت کے اوپر غور و فکر اور روزہ رکھ کے جتنی پاکیزگی، طہارت اور صفائی اور تیاری قرآن کے نزول کی اللہ کریم نے کرنی تھی وہ کر چکے، تو پھر قرآن نازل کیا ہے، گویا قرآن کا پروٹوکول ہے روزہ رکھنا۔
مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ یہ صرف قرآن اس مہینے میں نازل نہیں ہوا، بلکہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی۔ اللہ نے اس مہینے کو خاص فضیلت عطا کی ہے، اس میں اپنا کلام نازل کر کے، سبحان اللہ۔ اور نازل کرنے کا مطلب ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کو نازل ہوا ہے 23 برس میں، 22 سال 5 مہینے اور 22 دن، تقریباً 23 برس ہم کہہ دیتے ہیں راؤنڈ فگر کے طور پر یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ تو جو مہینے میں نازل ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو عزت والی رات میں نازل کیا، مہینے میں نازل کیا، پھر رات میں نازل کیا۔ اور پھر یہی بات سورہ دخان میں فرمائی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات کے اندر نازل کیا، سبحان اللہ۔ اب لوگوں کا عجیب حال ہے، وہ سورہ دخان کی اس آیت کا مصداق نصف شعبان کی رات کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، وہ برکت والی رات ہے۔ اللہ، حالانکہ قرآن کی تفسیر کا جو سب سے پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے ہی کچھ حصے کی تفسیر کسی دوسری جگہ پہ جا کے کر دیتا ہے۔ تو جب قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لیلۃ القدر ہے وہی لیلہ مبارکہ ہے۔ جس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا وہ لیلہ مبارکہ بھی ہے، وہ لیلۃ القدر بھی ہے۔ اور پھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ادھر ادھر شعبان میں اور دوسرے مہینوں میں نہ ڈھونڈتے پھرو، قرآن جس رات میں نازل ہوا ہے وہ رمضان میں ہے، رمضان کے علاوہ نہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ، قرآن کا نزول رمضان کے مہینے میں، لہذا لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر ایک ہی رات کے دو نام۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہی رات میں کہاں سے نازل ہوا، کہاں نازل ہوا؟ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، وہاں ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت العزہ، بیت العزت۔ تو اللہ کریم نے لوح محفوظ سے نازل کیا بیت العزت کے اوپر، پورے کا پورا قرآن نازل ہو کے وہاں ٹھہر گیا۔ پھر وقتاً فوقتاً اقرا بسم ربک الذی خلق سے شروع ہوا، اور پھر یہ آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس پر 23 برس لگ گئے۔ گویا جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا وہ ایک رات میں نازل ہوا ہے، وہ رمضان میں نازل ہوا ہے، وہ لیلہ مبارکہ میں ہوا ہے، وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے، اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا ہے تو اس میں 23 برس لگے۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا تو ظاہر ہے جو اقرا بسم ربک الذی خلق پہلی وحی ہے وہ 30ویں پارے میں چلی گئی۔ کیوں؟ حالانکہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے اس کو شروع میں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ترتیب اللہ نے قرآن کی پہلے ہی لگائی ہوئی تھی۔ نزولی ترتیب اور ہے، توقیفی ترتیب اور ہے۔ یہ جس ترتیب میں قرآن آج ہمارے پاس ہے، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ سے لے کر سورہ الناس تک، یہ جس ترتیب سے قرآن ہمارے پاس ہے یہ کسی نے خود نہیں لگائی، یہ ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی ہے۔ آپ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی آپ فرمایا کرتے تھے اس کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے پہلے رکھنے، فلاں آیت کے بعد رکھنے۔
پورے قرآن کی ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اور اس کا مطلب ہے یہ ترتیب جو ترتیب توقیفی ہے یہ بھی منزل من اللہ ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. اور ظاہر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آیات تھی، آیات کی تقسیم تھی یا پھر سورتوں کی تقسیم تھی. آیات نازل ہوئی ہیں یا صورتیں نازل ہوئی ہیں. یہ جو پارے ہیں، یہ جو رکوع ہیں، یہ ترتیب تو بعد میں بنائی گئی. تو قرآن کے نزول کا جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کے نزول کا روزے کے ساتھ ڈائریکٹ اور خصوصی تعلق ہے. تو لگتا یوں ہے کہ رمضان کا یہ قرآن کا پروٹوکول ہے روزہ رکھنا، لہذا جہاں قرآن کا تذکرہ آتا ہے، قرآن کے نزول کا تذکرہ آتا ہے، وہاں روزے کا تذکرہ آتا ہے. تو قرآن کے نزول سے پہلے بھی روزہ اور قرآن کے نزول کے بعد بھی روزہ. اب جب بھی کبھی یہ مہینہ آئے تو فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، یہ اس مہینے کا پروٹوکول نہیں ہے، یہ قرآن کا پروٹوکول ہے کہ اس مہینے میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن اس مہینے میں نازل ہوا، لہذا فمن شاہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی اس مہینے کو پائے وہ لازماً روزے رکھے. اور روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ انسان کے اندر کی صفائی کرتا ہے، سب سے زیادہ تقویٰ پیدا کرتا ہے. ساری عبادات ہی تقویٰ پیدا کرتی ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. کائنات کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. کیا ہوگا بندگی سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ. اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. گویا روزہ ہمیشہ فرض ہوتا آیا. اس کی شکل مختلف تھی، اس کے حالات مختلف تھے، لیکن ہر دور میں روزہ کسی نہ کسی کیفیت میں رہا. فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے. ساری عبادات تقویٰ پیدا کرتی ہیں. نماز پڑھنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، حج کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، ذکر اذکار سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، نوافل سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، خدمت خلق سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، برائیوں سے بچنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. سارا اسلام اس پر عمل کرنے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے. لیکن جتنا تقویٰ روزہ رکھنے سے پیدا ہوتا ہے اتنا تقویٰ کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتا. روزہ رکھو، فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے باطن کی صفائی ہوگی، تمہارا باطن صاف ہوگا. لعلکم تتقون، تقویٰ احساس کا نام ہے. التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. 3 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باطن کی صفائی کا نام تقویٰ. قلبی احساسات، قلبی کیفیات، ان کی طہارت، پاکیزگی، صفائی، اس کا نام تقویٰ. اللہ اکبر. اور میں مختصراً عرض کیا کرتا ہوں کہ تقوی کی ساری تفصیلات سے پتہ نظر ایک نقطہ ہے اس احساس کا. تقویٰ اس احساس کا نام ہے، ایک ترجیحی نقطہ ہے زندگی کا، جس کی 2 پرتیں. ہر وقت یہ احساس رہنا کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے. ہر وقت انسان اس طرف میں مبتلا ہو جائے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے، اور مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ نہ جائے
جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ اگر احساس پیدا ہو گیا اس کا مطلب ہے تقویٰ پیدا ہو گیا۔ اور روزے کے ساتھ میں نے عرض کیا، روزے کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ جتنا تقویٰ روزہ پیدا کرتا ہے، اور میرا یہ فطرہ بھی یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا کہ روزہ لگتا ہے قرآن کا پروٹوکول ہے۔ روزہ کس کا پروٹوکول ہے؟ قرآن کا۔ اس لیے کہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، بات قرآن کی ہو رہی، تو قرآن نازل ہوا، اس کا پروٹوکول روزہ۔ جب یہ نازل ہوا تھا تو پہلے روزے رکھوائے گئے تھے، نازل ہو چکا تو اس مہینے کے روزے رکھو، اور قیامت تک جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے گا وہ روزہ ہوگا۔ اس سے تقویٰ لعلکم تتقون۔ اللہ اکبر! تقویٰ آئے گا تو کیا ہوگا؟ تقویٰ آئے گا تو قرآن کی تاثیر تمہارے اندر جا سکے گی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن فائدہ نہیں دیتا، قرآن منزل مقصود میں نہیں پہنچاتا، قرآن سے شفا مل جاتی ہے، قرآن سے برکت مل جاتی ہے، قرآن سے قسمیں اٹھا لیا کرو، قرآن سے سارے آگے اٹھا لیا کرو۔ ہدایت نہیں ملتی جب تک دل کے اندر تقویٰ نہ آئے۔ ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ لہذا جس نے قرآن سے ہدایت لینی ہے پہلے پروٹوکول پورا کرے، اور روزہ رکھے، روزہ رکھے گا تقویٰ ہوگا، تقویٰ ہے اس کو قرآن سے ہدایت۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا تعلق تقوی کے ساتھ، اور تقوی کا تعلق روزے کے ساتھ، اور روزے کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے۔ لہذا یہ پوری لوپ بنی ہے، یہ پورا کنیکشن ہے۔ یہ کریٹ میں نے نہیں کیا، کنیکشن یہ ہم نے نہیں کیا، یہ کسی مخلوق نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کیا ہے کنیکشن۔ یہاں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی، حق اور باطل میں فرق کرنے۔ اللہ اکبر! تعلق لگتا ہے ہر چیز کا روزے کے ساتھ۔ نشانیاں نظر کیوں نہیں آتی ہیں؟ جن کے باطن کی صفائی نہیں ہے ان کو نظر نہیں آتی۔ نشانیاں پوری کائنات میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنہار لآیات لأولی الألباب۔ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، رات دن کے آنے جانے میں، پوری کائنات کے نظام میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ ادھر بھی نشانیاں، ساری کائنات میں نشانیاں۔ اللہ اکبر! ساری کائنات میں نشانیاں ہیں، اور ہمارے اپنے وجود کے اندر بھی نشانیاں۔ اس کو کہتے ہیں آفاق و انفس کے اندر نشانیاں۔ یہ جو آفاق و انفس کے اندر نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ان پہ بھی غور و فکر کرو۔ اور فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن اس کے اندر بھی نشانیاں ہیں، وہ بھی نشانیاں، یہ بھی نشانیاں۔ یہ جو قرآن کی آیات ہیں نا، ان کو ہم آیت کہتے ہیں۔ یہ فکرے کو، ہر فکرے کو، ہر جملے کو ہم آیت کہتے ہیں۔ فکرہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جملہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور قرآن کی ان آیات کو نہ فکرہ کہا نہ جملہ فرمایا، فرمایا یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔
تو جس طرح ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں اللہ کی وحدانیت کی، اسی طرح قرآن کے اندر بھی اللہ کی وحدانیت کی نشانیاں، اور کوئی تضاد نہیں ہے ان نشانیوں کے اندر اور ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کی نشانیاں. لیکن یہ احساس ہوتا تب ہے جب دل کے اندر تقویٰ آ جائے. احساس ہوتا تب ہے بینات من الہدی والفرقان، نشانیاں ہیں قرآن کے اندر بھی نشانیاں ہیں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں نشانیاں ہیں. جن کو نہیں توفیق ہوتی، جن کے دلوں میں تقویٰ نہیں ہوتا، وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں ان کو نشانیاں نظر نہیں آتی، وہ ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کو بھی دیکھتے ہیں ان کو نشانیاں نظر نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے بقائے من آیۃ فی السماوات والارض، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان کے اندر، یمرون علیہا، ہر روز ان نشانیوں کے اوپر سے گزرتے، ہر روز دیکھتے ہیں ان کی نشانیاں، ساری کائنات نشانیاں ہیں. یمرون علیہا وقائے من آیۃ فی السماوات والارض، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان میں. یمرون علیہا، اس کے اوپر سے گزرتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں. اللہ، توجہ ہو جائے. یہ پنکھا چل رہا ہے نا، اس کے اندر بھی نشانی. ہم چونکہ روز پنکھے چلتے دیکھتے ہیں، ہمیں یہ نشانی لگتی. کوئی پوچھے یہ کیسے نشانی ہے، اس سے پوچھو یہ کیسے چلتا ہے، وہ بتا لو یہ پیچھے بٹن لگے ہوئے، بٹن آن کر دے چل پڑتا ہے، اس میں کون سی سائنس؟ اچھا جی، بٹن کے اندر کیا ہے جو آن ہوتا ہے تو یہ چل پڑتا ہے؟ تو اس میں بجلی ہوتی ہے. بجلی کہاں سے آتی ہے؟ پیچھے میٹر لگا ہوا ہے، میٹر میں بجلی کہاں سے آتی ہے؟ ٹرانسفارمر لگا ہوا ہے، ٹرانسفارمر میں کہاں سے آتی ہے؟ دروازہ ڈیم سے آتی ہے، ڈیم میں کہاں سے آتی ہے؟ پانی سے بنتی ہے. تو پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، غور کرو، دیکھو، اپنی عقل لگاؤ، اس پہ توجہ کرو. یہ جو پانی ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ زمین میں لے جائے، زمین پانی چوس جائے، ختم ہو جائے، پانی نیچے چلا جائے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، بتاؤ چلتا ہوا پانی کون لے کے آئے گا؟ تو نشانی نہیں ہے، ہر چیز کے اندر نشانی. اللہ، ہمیں نشانی اس لیے نہیں لگتی کہ ہم روز دیکھتے ہیں، ہم عادی ہو گئے. بقائے من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا، کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ ہر روز ان کے اوپر سے گزرتے ہیں. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، بس منہ پھیر کے گزر جاتے ہیں، اعراض کر کے گزر جاتے ہیں، توجہ ہی کوئی نہیں. نہ قرآن کے اندر بیان ہونے والے نشانیوں پہ توجہ ہے، نہ ان نشانیوں پہ توجہ ہے جو ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں ہیں. تو ہدایت کہاں سے ملنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. یہ فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرقان ہوتا ہے حق اور باطل میں فرق. بیٹھے ہوتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے، پتہ نہیں لگ رہا، سمجھ نہیں آ رہی اصل بات کیا ہے. کتنے معاملات ہیں جس میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں پریشان ہیں، ذاتی معاملات، خاندانی معاملات، ملکی معاملات، بین الاقوامی معاملات، سمجھ نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمجھ والا سوئچ تم آپ نے اپنے اندر لگوایا ہوتا تو سمجھ آ جاتی، تم نے سوئچ ہی نہیں لگوایا. حق اور باطل میں فرق کر دینے والا ایک سوئچ ہے. یہ صرف مضامین نہیں ہے، یہ عمل ہے، یہ احساس ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ پوری قومی طرز عمل ہے. حق اور باطل میں فرق ایسے نہیں ہوتا. حق اور باطل میں فرق وہ بھی ہے جو قرآن نے بیان کیا، وہ بھی ہے جو لوگوں نے
اپنے عمل سے واضح کیا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اور پہلا معرکہ جو ہوا ہے وہ غزوہ بدر ہوا ہے 17 رمضان المبارک کو. اس کا تعلق بھی رمضان کے ساتھ. اور اللہ کریم نے جس کو فرقان کہا ہے، یوم الفرقان، قرآن تو نازل ہونا شروع ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. 13 سال گزرے مکے میں، 2 سال گزر گئے مدینے میں، 15 سال ہو گئے تھے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو، آپ کے کسی طرز عمل کو، آپ کے کسی مشن کو قرآن نے یوم فرقان نہیں کہا. یوم فرقان کہا تو اس دن کو کہا جس دن غزوہ بدر ہوا. جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے حق کیا ہے. اور رہ گئی بات عام حالات میں تم نے دیکھنا ہو کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، تو اس کا بھی پیمانہ ایک سوئچ اندر فٹ ہو جاتا ہے. اور وہ بھی پتہ کس سے فٹ ہوتا ہے؟ وہ بھی روزے سے فٹ ہوتا ہے اور تقوی سے فٹ ہوتا ہے، قرآن کی ہدایت سے فٹ ہوتا ہے، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ سے فٹ ہوتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، تم اگر متقی بن جاؤ نا، تمہارے اندر تقوی آ جائے نا. تمہارے اندر تقوی کیسے آئے گا؟ کیا کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے جو تقوی آ جائے؟ آج ابھی بیٹھے بیٹھے طے کر لے اللہ سے کہ اللہ آج کے بعد کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہیں ہوگا جو تیری ناراضگی کا باعث بنے. اللہ کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ہونے سے رہ جائے گا جو تیری خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے. آج طے کر لیں آپ آج کے بعد اللہ کے فضل سے متقی ہیں. طے تو کریں. فرمایا ان تتقوا اللہ، تم یہ اپنے معاملات طے کرو، زندگی کے اندر یہی نقطہ طے کرو، زندگی کا رنگ ڈھنگ بناؤ، باطنی کے احتیاط کی درستگی کرو. تم یہ اللہ سے وعدہ کرو، تم جس دن وعدہ کر لو گے جس دن متقی بن جاؤ گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالی حق اور باطل میں فرق کر دینے والا پیمانہ تمہارے اندر لگا دے گا. تمہارے اندر پیمانہ لگے گا. تم خود دیکھ سکو گے کون سی بات صحیح اور کون سی بات غلط. اللہ بصیرت بھی عطا کر دے گا، اللہ بصارتیں بھی عطا کر دے گا. لہذا جو قرآن کا پروٹوکول میں نے عرض کیا، روزہ جو ہے یہ قرآن کا پروٹوکول ہے. اس لیے فرمایا کہ روزے کے اور قرآن کے ڈائریکٹ تعلقات ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جو سفارش کرنے آئیں گے نا تو روزہ اور قرآن دونوں اکٹھے ہی آئیں گے. سفارش کرنے بھی اکٹھے آئیں گے. وہ کہے گا اللہ میں نے دن بھر بھوک پیاس میں اس کو مبتلا رکھا، کھانے پینے سے منع رکھا، اللہ تو میری سفارش اس کی حد میں قبول فرما. قرآن کہے گا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، اس کو میں نے اس کی تنہائیاں میں نے بھر دی، یہ تنہائیوں میں میرے ساتھ زندگی گزارتا تھا، اللہ تو اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما. قرآن بھی روزہ بھی دونوں اکٹھے ہی سفارش کریں. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیشفعان، جس کی سفارش قرآن نے کر دی، جس کی سفارش روزے نے کر دی، وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور ایک بات آخری سن لیجیے روزے اور قرآن کے تعلق کے حوالے سے کہ قرآن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ سے جڑنا ہو، اللہ سے جڑنا ہو، وہ قرآن سے جڑ جائے. ان ھذا القرآن سبب، یہ قرآن رسی ہے، طرفوں بید اللہ و طرفوں بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں. قرآن رسی ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ، اب جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑنا ہے. جو گویا قرآن سے جڑے گا وہ اللہ سے جڑ گیا. 2 گارنٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا.
جب تم قرآن سے جڑ جاؤ گے تو کبھی کبھی ابد الآباد تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی ہلاک نہیں. دو کریں. اور دوسری طرف روزہ سارے لے گئے. روزے کے بارے میں فرمایا سولی وانا اجزی بھی. روزہ میرے لیے ہے. اللہ کے ساری عبادات اللہ کے لیے ہے. روزے کے بارے میں فرماتا میرے لیے ہے. وانا اجزی بھی, میں اس کی سزا دوں گا. اس کی دوسری قرات یہ ہے وانا اجزا بھی. روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں. گویا قرآن کے ساتھ جڑنے سے بھی اللہ ملتا ہے اور روزے کے ساتھ جڑنے سے بھی اللہ ملتا ہے. وانا اجزا بھی. آج ہم طے کر کے اٹھے کہ روزہ صرف رمضان کا نہیں, سوموار جمعرات کا بھی روزہ رکھا کریں, ایام بیچ کا بھی روزہ رکھا کریں, اور پھر دیکھیں کس طرح آپ کے دل میں تقویٰ پیدا ہوگا. تقویٰ پیدا ہوگا تو قرآن سے تعلق پیدا ہوگا. قرآن سے وہ تعلق پیدا ہوگا جو منزل مقصود پر لے جانے والا تعلق ہے. پھر جب قرآن سے وہ تعلق پیدا ہوگا تو اللہ کا وعدہ ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. پھر یہ قرآن لے جائے گا اس راستے پر جو سیدھا رستہ ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. پھر قرآن خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو کردار بھی اپنا بناتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.